ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پلایا مدینے میں گیا تھا، تلوار بھی شام کی تھی، گردنوں پر کربلا میں آئی تھی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بدبختوں کا حال ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، اللہ یزید کو کبھی برکت نہ دے۔ سرکار کہتے ہیں اللہ اس کو کبھی برکت نہ دے، کیونکہ وہ قاتل ہے میری اولاد کا، وہ میری اولاد کو قتل کرنے والا ہے۔ اور سرکار ابدقرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری آل کو قتل کیا، جس نے میری آل کو شہید کیا، اللہ رب العزت کا روئے زمین پر وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ کا غصہ اور جلال اگر سب سے زیادہ کسی پر ہوگا تو وہ میرے حسین کو قتل کرنے والے، ان کی آل کو شہید کرنے والے پر ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بڑا دشمن ہے تو وہ قاتل حسین ہے، حسین پاک کو شہید کرنے والا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ کربلا، یہ کربلا، یہ کربلا، یہاں کربلا بیان ہو رہا ہے، وہاں کربلا بیان ہو رہا ہے، وہاں کربلا بیان ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کربلا کو حضور علیہ السلام نے جتنی کثرت سے بیان کیا ہے، اگر ان احادیث کو جمع کیا جائے تو پوری ایک کتاب بنے۔ اور پھر الگ الگ فرشتہ آ رہا ہے، وہ کربلا بیان کر رہا ہے، الگ الگ فرشتہ آ رہا ہے، وہ کربلا بیان کر رہا ہے۔ یعنی یہ حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، اس لیے کہ دین کے تحفظ کی جنگ ہے، دین کی بقا کی جنگ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ اکبر، جس وقت امام حسین کی ولادت ہوئی، اس کو بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، صاحب جو ہے وہ طبرانی نے بھی اس کو لکھا ہے، ابن جریر بھی اس کو لکھتے ہیں۔ آقا حسین کی ولادت ہوئی، سرکار علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان پڑھی، کان میں اقامت پڑھی، ان کے منہ میں جو ہے اپنی زبان ڈالی، اور اس کے بعد جبریل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس بچے سے آپ محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا آقا آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت آپ کے بعد کربلا میں شہید کر دے گی۔ سرکار رونے لگے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چمٹا کر رونے لگے۔ اور پھر جبریل امین نے کہا توجہ، کچھ تھوڑا اس طرف بھی توجہ۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں وہاں کی مٹی لا کر دے دوں۔ جبریل نے ہاتھ بڑھا، مٹی لا دی گئی، اور پھر وہ مٹی حضور نے حضرت ام سلمہ کو دی۔ اللہ کے رسول کے گھر میں، کسی کے گھر میں آج مدینہ شریف کی مٹی رکھی ہوئی ہے، کسی کے گھر میں آج کہ چوچا شریف کی مٹی رکھی ہوئی ہے، کسی کے گھر میں آج دیوا شریف کی مٹی رکھی ہوئی ہے، کسی کے گھر میں آج بریلی شریف کی مٹی رکھی ہوئی ہے۔ یہ مٹیاں آپ نے کیوں رکھی ہے تو آپ جانیں، حضور کے گھر میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں اگر کوئی مٹی رکھی ہوئی تھی، کربلا کو سمجھو، کربلا سمجھو، حضور کے گھر میں صاحب قرآن کے گھر میں مٹی رکھی ہے، کہاں کی؟ اے کربلا کی مٹی تیری عظمت کو سلام، ابھی حسین آئے نہیں ہیں تو اتنی محترم ہے، ابھی حسین آئے نہیں ہے تو اتنی محترم ہے کہ نبی کے گھر میں رکھی جا رہی ہے۔ ارے حسین جب آ جائیں تو اس وقت پھر تیرا مقام کیا ہوگا، تیرا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں کتنے سال وہ مٹی رکھی گئی؟ سن 4 ہجری سے لے کر حضرت ام سلمہ کے وصال تک وہ مٹی اللہ کے رسول کے گھر میں رکھی رہی۔ پھر صرف مٹی نہیں بلکہ کنکر کا بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا، اور وہ پانی کا فرشتہ تھا، بارش کا، باران رحمت کا۔ وہ بھی حضرت ام سلمہ کے گھر کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا ام سلمہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں دینا، اس لیے کہ آج ایک ایسا فرشتہ آنے والا، اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا اور میں نے اس کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے، شاید اس سے میری پہلی ملاقات ہے۔ تو سرکار ابدقرار صلی اللہ علیہ وسلم میں ام سلمہ کھڑی رہو، کسی کو آنے نہیں دینا۔ ام سلمہ کھڑی تھی، ایسے میں آ گئے امام حسین۔ اب حسین آ گئے، ام سلمہ نے کہا بیٹا تمہارے نانا نے منع کیا ہے نہیں جانا۔ یہ رونے لگے،
اب جب یہ روئے انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ ان کی امی کو تنبیہ تھی، فاطمہ میرے حسین کو مت رلایا کرو، حسین روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہائے ہائے ظالمان کربلا، تم نے کتنا رلایا حسین کو، بیٹے کی میں شہادت پر، بھتیجوں کی شہادت پر، بہنوں پر تم نے ظلم کیا، ماں کو کہہ رہے اللہ کے رسول جس کو رلایا مت کرو، یہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی تکلیف ہوئی، انشاءاللہ عنوان کے تحت بات آئے گی تو ہم آپ سے بتائیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کتنی تکلیف ہوئی، حضور کی کیفیت کیا ہو گئی، یہ آگے آپ سنیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، جب وہ رونے لگے، ام سلمہ نے چھوڑ دیا، یہ گئے اور دوڑ کے کود کر حضور کی گود میں بیٹھ گئے، جہاں سانسیں روکی جاتی ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جام، وہاں جب وہ ایک چست لگا کر کے آپ بیٹھ گئے، چستی کے ساتھ بیٹھ گئے چھلانگ لگا کر، اور جب بیٹھ گئے سرکار نے سینے سے چمٹایا، فرشتے نے دیکھا، حضور آپ اس سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے کہا اس سے بڑا کوئی میرا محبوب نہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔